لیکن افسوس افسوس افسوس، یہ جو میزائل مار رہا ہوں یہ وہاں فلسطین کے اندر جو بریلوی ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں شیعہ کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں دیوبندی کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں اہل حدیث کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں بریلویوں کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں الگ الگ فرقے کے لوگوں کو مار رہا ہوں۔ میزائل تو یہ دیکھتا ہے اور امریکہ یہ دیکھتا ہے، کافر تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ کبھی پاکستان سے، کبھی ہندوستان سے، کبھی ترکی سے، کبھی ایران سے، کبھی شام سے، ہر ملک برے طریقے سے شکست کھائے گا۔ کوئی سنی کہہ کر الگ ہو رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ کے الگ ہو رہا ہے، کوئی دیوبندی کہہ کے الگ ہو رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ کے الگ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شیرا سختائی۔ ناظرین، آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں بڑی حساس مسئلے پر بنا رہا ہوں۔ اگر تو آپ اختلافات سے ہٹ کر سنیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس وقت ہم ان اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں جب کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر جب جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور اس وقت ہم اپنے اختلافات میں پڑے ہیں۔ کوئی سنی کہہ کر الگ ہو رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ کے الگ ہو رہا ہے، کوئی دیوبندی کہہ کے الگ ہو رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ کے الگ ہو رہا ہے، کوئی اہل حدیث کہہ کے الگ ہو رہا ہے۔ کیا یہ باتیں حالت جنگ میں اب ٹھیک ہیں کہنی؟ کیا یہ اختلافات اب بھی ہمیں قائم رکھنے چاہیے، یا پھر فی الوقت کچھ ٹائم کے لیے ہمیں ان اختلافات کو سائڈ پر رکھنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، جتنے بھی نئے آنے والے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت مسلمانوں کے اوپر برے طریقے سے جنگ مسلط کر دی گئی ہے، جیسا کہ شام کے اندر جنگ شروع ہوئی، عراق کے اندر شروع ہوئی، ہر جگہ پر مسلمانوں کو زبردست طریقے سے کفار نے شکست دی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ شام میں آپ کو شکست ہوئی ہے، عراق میں آپ کو شکست ہوئی ہے، فلسطین میں آپ کو شکست دے رہے ہیں۔ ایران پر بھی اب جس طریقے سے وہ حملے کرنے کا سوچ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کہی ہیں کہ اگر اس وقت ایران کے اوپر ہم نے شکنجہ اپنا رکھا ہوا ہے اور کبھی بھی جائیں تو آیت اللہ خامنئی کو قتل کر سکتے ہیں، جو ایران کا سپریم لیڈر ہے۔ تو ناظرین، اب یا تو ایک بات یہ ہے کہ پاکستان الگ پلیٹ فارم پر کھڑا ہو، ایران الگ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو، شام الگ، عراق الگ، ترکی الگ۔ اگر تو اس طرح الگ الگ کھڑے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک برے طریقے سے شکست کھائے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پورے دنیا کا جو کفر ہے ایک ٹائم پر سارے مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتا۔ کبھی ایک طرف جنگ چھڑے گی اور کبھی دوسری طرف جنگ چھڑے گی۔ جو میں نے بات کی یہ مفہومی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ کبھی ایک علاقے میں جنگ ہوگی اور کبھی دوسرے علاقے میں جنگ ہوگی۔ اگر ایک طرف یہ لوگ جنگ چھیڑیں گے تو دوسری طرف کے جو مسلمان ہیں وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونے شروع ہوں گے۔ جو لوگ مضبوط ہوں گے پھر ان کے اوپر جنگ چھیڑیں گے تو پہلے کے جو مسلمان ہیں وہ پھر مضبوطی پکڑنے کی کوشش کریں گے، وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے۔ اس سے پہلے جو ٹائم گزرے گا مسلمان کوشش کرتے رہیں گے، کبھی پاکستان سے، کبھی ہندوستان سے، کبھی ترکی سے، کبھی ایران سے، کبھی شام سے، کبھی عراق سے، یہ کوششیں جاری رہیں گی اسلام کو پھیلانے کی۔ اب جہاں پر بات یہ ہے کہ اب جب ہم سب پر جنگ مسلط کر دی گئی، ہمیں میزائل مارے جا رہے ہیں۔ میزائل یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ سنی کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں شیعہ کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں دیوبندی کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں اہل حدیث کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں بریلویوں کو مار رہا ہوں، میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ میں الگ الگ فرقے کے لوگوں کو مار رہا ہوں۔ میزائل تو یہ دیکھتا ہے اور امریکہ یہ دیکھتا ہے، کافر تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ جبکہ آج ہم ایک دوسرے میں اتنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اتنے سخت لہجے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، صرف کافر ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک گلی کے اندر اگر ایک ہی مسلک کی مسجد ہے اس میں بھی اختلافات ہیں۔ اب یا تو ہم اختلافات میں اور پڑھتے رہیں اور کمزور ہوتے رہیں، یا تو ہم سٹینڈ لیں، ہم آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں، سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا اختلاف اگر شیعہ سے ہے تو میں وہ اختلاف ختم کر دوں، جو عقائد کے اختلافات ہیں وہ ختم کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ہم اگر سیاسی بنیادوں پر ایک ہو کر دنیا کو پیغام دیں، ہم اگر مذہبی بنیادوں پر کہیں یار ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، تو یقین مانے یہ جو پیغام ہے یہ کفر کے لیے شکست ہے۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں صرف اس کا یہ مقصد ہے، یہ جو آپ پر حملے ہو رہے ہیں، یہ فلسطین کے معصوم بچوں کو جو شہید کیا گیا، اس میں کسی نے یہ نہیں کہا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، نہ نیتن یاہو نے یہ کہا، یہ جو میزائل مار رہا ہوں یہ وہاں فلسطین کے اندر جو بریلوی ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا۔ نیتن یاہو نے کبھی پریس کانفرنس میں یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے اندر یہ جو دیوبندی رہتے ہیں ان کو مار رہا ہوں۔
نیتن یاہو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ فلسطین کے اندر جو اہل حدیث طبقہ ہے میں ان کو مار رہا ہوں. نیتن یاہو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ فلسطین کے اندر جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں ان کو مار رہا ہوں. ایسا کبھی نہیں کہا. جب بھی مارا، جب بھی کہا، جب بھی حملہ کیا وہ مسلمان کے خلاف تھا. لیکن افسوس 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 ہم آپس میں ایک نہیں. کاش اگر ہم لوگ آپس میں ایک ہو جاتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ دنیا جس طریقے سے مسلمانوں کو رسوا کر رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، جہاں چاہتی ہے وہ مارتے ہیں مسلمانوں کو، جہاں دل کرتا ہے ان پر ظلم ہوتا ہے. ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ اگر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو یہ ساری طاقتوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی نہیں ہوتے. امید کرتا ہوں اگر آپ نے مسلکوں سے ہٹ کر یہ میرا پیغام سنا تو ضرور آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ہمیشہ مسلمانوں کے لیے دعا گو رہیں. خدا حافظ.